ہمارے لیے خوشی کی اور سعادت کی بات ہے کہ ہمارے درمیان دی انیشیٹر ادارے کے ذمہ داران موجود ہیں. مولانا عبدالقادر صاحب موجود ہیں, مولانا اسلم صاحب موجود ہیں, اور یہ ہمارے بہت قدیمی ساتھیوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ہمارا یہاں جمع ہونے کا بنیادی مقصد ہے وہ بہت اونچا ہے. وہ یہ ہے کہ ہزاروں لوگوں کی قربانی جو فرض ہے اور جس کی ذمہ داری ہم اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں, ہم وکیل کی حیثیت سے لوگوں کی اس فریضے کی بجاوری کے ہم ذمہ دار بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی اور صحیح طور پر اس کی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں سر انجام دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. یہاں بیشتر ساتھی جو ہیں وہ ہمارے اپنے ادارے کے ہیں جو اجتماعی قربانی کے مختلف نظم میں شریک ہوتے ہیں. کچھ دیگر اداروں کے حضرات بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سب کا یہاں آنا اور سننا قبول فرمائے. گزارش ہوگی کہ جو بھی باتیں کی جائیں اس کو اہتمام سے سن لیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو نوٹ کر لیا جائے, پھر سوال جواب کی شکل میں بھی اس کو کیا جا سکتا ہے, اور بعد میں انفرادی طور پر بھی بات کی جا سکتی ہے. ٹیلی فون, واٹس ایپ پر اگر کوئی ایسی دقت ہے تو اس کو بھی حل کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور میں اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں ان حضرات کا جو تشریف لائے. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں مولانا فیاض صاحب کا اور خدیجۃ الکبریٰ ٹرسٹ کا کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس نشست کے لیے ہمیں یاد فرمایا, اور ان کی فکر مندی کا میں معترف ہوں کہ اس ذمہ داری کو وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں. اور اجتماعی قربانی جو کہ ہمارے جیسے لوگوں یا ہمارے شہر جیسے شہروں میں ایک ضرورت ہے, مجبوری ہے لوگوں کی, اور اس کو سر انجام دینا اور اس کو منظم طریقے سے سر انجام دینا, اس کی وہ مکمل فکر مندی رکھتے ہیں اور اپنی سی پوری کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمارے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو عمل کی باتیں ہمارے سامنے آئیں اس پر ہمیں اپنے فضل اور اپنے رحمت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر مکمل ثواب عطا فرمائے. عنوان جو ہمارے سامنے ہے وہ منظم اجتماعی قربانی ہے. صرف اجتماعی قربانی نہیں ہے. اجتماعی قربانی پورے ملک میں بھی اور دیگر ممالک میں بھی ہوتی ہے, لیکن اس کو نظم کے اندر لانا اور مرتب طریقے سے, منظم طریقے سے سر انجام دینا یہ انتہائی ضروری ہے, کیونکہ اس میں چند چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ اگر ان کا خیال نہ کیا جائے تو بجائے ثواب کے الٹا گناہ کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے. اس وجہ سے اس کو منظم انداز سے کرنے کے لیے ان مراحل کو سمجھنا بھی ضروری ہے جو اس کو سر انجام دینے میں پیش آتے ہیں, اور ان مسائل کو سمجھنا بھی ضروری ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے اس عمل کو, اس عبادت کو صحیح طرح سے سر انجام دے سکیں. دی انیشیٹر ہمارا ایک چھوٹا سا ادارہ کچھ عرصہ پہلے, کچھ سالوں پہلے قائم کیا گیا تھا. اس کا ایک مختصر سا صرف ویژن آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کچھ افراد کو تیار کرنا اور کچھ معاشرے کو تیار کرنا. افراد کے سطح پر ہم ایسے افراد تیار کرنے کی فکر کرتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہوں اور بہترین قیادت کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں, اور معاشرے کی سطح پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہو جس کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا ہو اور وہ اسی کو اپنی منزل سمجھتا ہو, اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنے لیے کامیابی کا معیار سمجھتا ہو, اور تزکیہ نفس کے ذریعے سے دائمی بندگی کو شعار بنانے کے لیے فکر مند ہو. دائمی بندگی کا مطلب آپ حضرات سمجھتے ہیں, سب دینی وابستگی والے لوگ ہیں, کہ کبھی کبھار اللہ کے احکامات پر عمل کر لینا تو ہر کسی سے ہو جاتا ہے, لیکن مستقل بنیادوں پر اپنے آپ کو بندگی میں لانا یہ ایک مشکل کام ہے, اور اس کی بغیر تربیت اور بغیر فکر کے جو ہے یہ اس پر عمل آسان نہیں ہوتا. تو یہ مختصر سا تعارف ہے. دی انیشیٹر کا وقت کی قلت ہے. اس وقت ہمارے سامنے جو ورکشاپ کا مٹیریل ہے اس کا کوئی ایک آؤٹ لائن اور اوور ویو خلاصہ کہہ لیجئے کہ یہ آپ کے سامنے ہے. تو اصل اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ قربانی کا اصل مقصد اللہ کا خوف اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے, نہ کہ دکھلاوا. تو یہ مقصد جو ہے وہ سامنے رہنا ضروری ہے. پھر اس کی فضیلت کی اگر آپ بات کریں تو
روایات بہت ساری ہیں، ان میں سے کچھ روایات یہاں آپ کے سامنے ہیں۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، پسندیدہ ہے یہ قربانی کے جو جانور ہیں، یہ ان حصوں کو بھی بوجھ میں لائیں گے نیک اعمال کے جو عموماً اتنے قیمتی نہیں سمجھے جاتے ہیں، تو وہ حصے بھی جو ہے وہ قیامت والے دن اعمال کے پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور اس کا بھی جو ہے وہ ثواب انسان کو ملے گا۔ جیسے بال ہیں، سینگ ہیں، عام طور پہ ویسے ہی پھینک دیے جاتے ہیں، کسی کام میں نہیں لائے جاتے، لیکن اللہ کے یہاں یہ پھینکے جانے والے نہیں ہیں، اللہ کے یہاں اس کا پورا جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر گوشے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اپنی قربانی کے پاس پہنچو، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ جانور جو ہے جیسے ہی اس کا پہلا خون کا قطرہ گرتا ہے تو یہ اللہ کے یہاں پہلے پہنچ جاتا ہے، زمین پہ بعد میں گرتا ہے۔ تو یعنی اتنی بڑی فضیلت کا عمل ہے جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے بیان فرما رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس کا وزن جو ہے وہ دگنا تگنا نہیں بلکہ 70 گنا بڑھا کر جو ہے وہ نامہ اعمال میں انسان کے اعمال کے پلڑے میں جو ہے وہ اس کو رکھا جائے گا اور انسان کی سعادت کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طریقے سے اس کے وجوب کی اگر بات کی جائے کہ قربانی واجب ہے یا نہیں ہے، آج ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال یہ بحث اٹھائی جاتی ہے کہ بھئی قربانی ہی کیوں، کوئی اور نیک عمل کر لیا جائے، لوگوں کو جو ہے وہ ضروریات ہیں، غریبوں کی ضروریات ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ ان ضروریات کو اہمیت دی جائے، یا قربانی کا مطلب قربانی ہی ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس قربانی کی گنجائش ہو اور وہ پھر قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم جو ہیں وہ اتنا سخت انداز اگر کسی چیز پر اختیار فرما رہے ہیں تو یہ اس کے لازم ہونے اور ضروری ہونے پر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا، یعنی 10 سال، تو 10 سال قربانی کی ہے۔ یعنی بعض لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ یہ کوئی کبھی کبھار کا عمل ہے، کر لیا تو بھی ٹھیک ہے، نہ کیا تو بھی ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مستقلہ عادیہ جاریہ ہے، اور اس کے وجوب کی جو شرائط ہیں وہ جس کے اندر پائی جائیں تو پھر اس کے لیے قربانی کرنا ہی لازم ہوگا، کسی اور عمل سے جو ہے وہ اس کی ادائیگی یا تلافی نہیں ہو سکتی ہے۔ اجتماعی قربانی کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں مختلف غلط فہمیاں ہیں، ان میں سے ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ یہ کوئی بدعت ہے، یہ کوئی نیا کام ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں تھا، حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں بھی نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں بھی نہیں تھا، تبع تابعین کے زمانے میں بھی نہیں تھا اس طرح سے، تو اس وجہ سے یہ بدعت ہے، اب اس کو دین سمجھ کے کیا جائے گا تو بدعت ہے۔ لیکن یہ یک طرفہ سوچ تو ہو سکتی ہے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس پہ اتنا بڑا ثواب رکھا ہے کہ جب یہ کام ہو تو انسان کے دل پر بھی جو ہے وہ چھری چلے، وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب جانور سے اس کا تعلق بنے، باقاعدہ وہ جانور کو پالیں، اس کی خدمت کریں، اور پھر جب اس کو قربان کیا جائے گا تو یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ دل پر بھی جو ہے وہ کیا ہوگی، چھری چلے گی۔ اب جب اجتماعی قربانی ہے تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، بس پیسے دے کے انسان فارغ ہو گیا ہے، ادارے والے جو ہے وہ کیا کریں گے، جانور لائیں گے، وہ قربان کر دیں گے، جس کی قربانی ہے اس کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، اس کو تو کوئی پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی ایسا عمل بھی ہوا ہے۔ لیکن یہ ایک طرف سے سوچنے والی بات ہے، دوسری طرف سے جو زمینی حقائق ہیں اور کراچی جیسے شہروں کے جو حالات ہیں اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو ہر کسی کے لیے انفرادی قربانی اب ممکن نہیں ہے، انفرادی قربانی ہر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے ان علاقوں کو جہاں لوگوں کی بڑی تعداد فلیٹوں میں رہتی ہے، ایک ہی یعنی 400 گز کی ایک جگہ پر جو ہے وہ سینکڑوں لوگ رہ رہے ہیں، جن میں سے اگر 100 لوگوں کے اوپر بھی قربانی واجب ہے تو وہ 100 جانور کہاں اور کیسے رکھیں، گھروں کے اندر اپنے اپنے فلیٹ میں لے جائیں، نیچے باندھیں تو چلنے کی جگہ نہیں رہے گی، ٹھیک ہے، پھر ان کو قربان کرنا، پھر ان کی تمام چیزیں ہیں، تو یہ اس اعتبار سے بھی مشکل ہے۔ دوسرا، جب جانوروں کی قیمت وغیرہ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر ایک کے لیے نہ چھوٹا جانور قربان کرنا انفرادی آسان ہے، نہ بڑا جانور انفرادی طور پہ قربان کرنا جو ہے وہ آسان ہے، ٹھیک ہے، تو لوگوں کی مجبوری ہے اور اجتماعی قربانی ان کے لیے جو ہے وہ ایک سہولت کا ذریعہ ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ لوگوں کو یہ بات وقتاً یاد دلانا چاہیے کہ قربانی کا اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کے ساتھ قرب ہے، اور
اگرچہ آپ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈال رہے ہوں لیکن اس کے لیے فکر مندی ویسے رکھیں جیسے انفرادی قربانی کی آپ فکر مندی رکھتے ہیں، تاکہ ایک درمیانے انداز سے دونوں چیزیں قابو میں آ جائیں۔ حقیقتاً یہی ہے کہ انسان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اس جانور سے کچھ نہ کچھ تعلق اپنا قائم کرنا چاہیے۔ بس بنیادی بات یہ ہے کہ جیسے 2-4 لوگ مل جائیں اور وہ یہ کام کر لیں کہ حصے ڈال کے جانور قربان کر لیں تو اس کے جائز ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ گھر میں 4-5 بھائی والدین مل کے جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، حصے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ اجتماعی قربانی ہے بنیادی طور پہ، ٹھیک ہے، انفرادی تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ادارہ اس کا اہتمام کرے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی بدعت والی بات نہیں ہے، کوئی اس کو دین کا لازمی حصہ قرار نہیں دے رہا کہ اگر اجتماعی قربانی نہیں کریں گے تو قربانی ہوگی نہیں۔ اگر کچھ ایسا کیا جاتا تو پھر کہا جا سکتا تھا کہ یہ بدعت ہے، ایسے تو کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا، اس وجہ سے اس کو بدعت کہنا ٹھیک نہیں۔ بس 3 شرطیں ہیں کہ جتنے بھی اس کے شرکا ہوں وہ مسلمان ہونے چاہیے، ان کا مال حلال ہونا چاہیے، اور نیت جو ہے وہ عبادت کی ہونی چاہیے۔ اگر غیر مسلم شریک ہوگا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، مال حلال نہیں ہوگا تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی، یا نیت اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہوگی تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ دوسرا ایک اصطلاح اب بہت عام ہمیں سننے کو ملتی رہتی ہے، وقف قربانی۔ وقف قربانی کا لفظ بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے۔ یہ اصطلاح جو ہے اس کا استعمال ہم اس کو درست نہیں سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وقف کہا جاتا ہے اسلام کی نظر میں، وقف کہا جاتا ہے کسی چیز کو باقی رکھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھانا۔ جیسے یہ مسجد وقف ہے، ٹھیک ہے، یہ مدرسہ وقف ہے، اس کی جگہ باقی رکھتے ہوئے اس سے کیا کیا جاتا ہے، فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یا کوئی کھیت وقف کر دیا جائے تو کھیت کی جگہ باقی رہتی ہے، اس کی جو فصل ہوتی ہے اس سے کیا کیا جاتا ہے، فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ یا کوئی بلڈنگ وقف کر دی جائے تو بلڈنگ باقی رہتی ہے اور اس کے کرائے سے کیا کیا جاتا ہے، فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ قربانی کے گوشت میں یہ ممکن نہیں ہے، قربانی کے جانور کو باقی رکھتے ہوئے تو اس سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، گوشت کو باقی رکھتے ہوئے تو اس سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس کو تو استعمال ہی کرنا پڑے گا۔ تو جو چیز استعمال ہو کے ختم ہو جائے تو وہ وقف نہیں ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے اس کے لیے زیادہ مناسب لفظ یہ ہے کہ فی سبیل اللہ قربانی کا لفظ استعمال کر لیا جائے، جس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، ہم نے کچھ بھی نہیں لیا۔ لوگ وقف قربانی کا مطلب یہی لے رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ہم گوشت نہیں لیں گے اور اللہ کے راستے میں کیا کر دیں گے، اس کو صدقہ کر دیں گے، تو اس کے لیے فی سبیل اللہ کا لفظ استعمال کرنا زیادہ مناسب ہے۔ دوسرا، یہ جو دوسری غلط فہمی ہے اس کا ذکر کر چکے ہم کہ یہ اہم عبادت سے محرومی کا سبب ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ عبادت میں معاون ہے یہ۔ اگر اس کا نظم ختم ہو جائے تو بہت سارے لوگ اس عبادت سے اب محروم ہو جائیں گے۔ اگر اجتماعی قربانی کا نظم مکمل طور پہ ختم ہو جائے تو ایسی بڑی آبادیوں کے اندر بہت سارے لوگ عبادت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ عبادت، اجتماعی قربانی عبادت سے محرومی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اجتماعی قربانی کا ختم ہونا کئی ساروں کے حق میں عبادت سے محرومی کا ذریعہ بن جائے گا۔ تیسری بات یہ کہ حرام آمدنی والے بھی اجتماعی قربانی میں شریک تو ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہم نے بتایا کہ مال حلال ہونا چاہیے، تو اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے کہ جو بھی قربانی میں حصہ لینے کے لیے آ رہا ہے اس کی آمدنی حلال ہے؟ تو یہ تو ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہر شخص آنے والے سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تمہارا آمدنی کا ذریعہ کیا ہے؟ اگر یہ پوچھنا شروع کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اجتماعی قربانی کے لیے کتنے لوگ آئیں گے؟ بہت سارے لوگ نہیں آئیں گے، وہ تو بھاگیں گے، کیوں بتائیں بھئی اپنا ذریعہ آمدن، ٹھیک ہے۔ اور ایسی صورت کے اندر پھر شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو شریعت کا حکم یہی ہے کہ مسلمانوں کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ مومنوں کے بارے میں کیا رکھنا چاہیے؟ اچھا گمان رکھنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی دلیل قائم ہو آپ کے پاس اس کے برعکس صورتحال کے لیے، یعنی ہر شخص کو اچھا سمجھا جائے گا جب تک کہ اس کے برا ہونے کی ہمارے پاس دلیل نہ ہو، یا ہر شخص کی آمدنی کو حلال سمجھا جائے گا جب تک کہ حرام آمدنی کی ہمارے پاس دلیل نہ ہو۔ اور حرام آمدنی کی دلیل اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب ہم براہ راست کسی کو جانتے ہیں کہ اس کے آمدنی کا ایک ہی ذریعہ اور وہ حرام ذریعہ ہے۔ اب اگر وہ شخص حصہ لینے کے لیے آئے تو اسے کیا کیا جائے گا؟ منع کیا جائے گا کہ آپ قربانی میں، ہماری اجتماعی قربانی میں آپ حصہ نہ لیں۔ اور اگر وہ اصرار کرے تو پھر اسے یہ کہا جائے گا کہ کسی سے حلال ادھار لے لو، اس سے حصہ ڈال دو، پھر اس کو ادا کر دینا بعد میں۔ تو اس طرح سے اس کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ شامل کیا جا سکتا ہے۔ اور جس کے بارے میں یقینی طور پہ معلوم نہ ہو لیکن غالب گمان یہ ہو کہ اس کی آمدنی حرام ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ جس کے بارے میں نہ غالب گمان ہے نہ یقین ہے، صرف شک ہے، تو صرف شک کی بنیاد پہ کسی کے حصے کو شامل کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔
چوتھی بات یہ کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ایک اجتماعی قربانی پورا ایک دھندا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں پورا ایک بزنس ہے, اور بزنس کیا ہے؟ کھالوں کا بزنس ہے. کھالوں کی خاطر کیا کی جاتی ہے؟ اجتماعی قربانی کی جاتی ہے. ہو سکتا ہے کہ واقعتاً کچھ لوگ اس وجہ سے کرتے ہوں یا کرتے تھے. اب تو خیر کھالوں کے جو ریٹ ہیں وہ بھی سب لوگوں کو معلوم ہے, ٹھیک ہے, کہ اب یہ کوئی کسی کے لیے دلچسپی کا ذریعہ اجتماعی قربانی میں جتنی ذمہ داریاں ادا کرنی پڑتی ہیں اس کے مقابلے میں کھالوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی وقت میں حاصل ہوتا بھی تھا تو پھر بھی اگر کوئی واقعتاً بطور تجارت کے یہ کام کرتا ہو تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو کام اللہ کی عبادت کا تھا اس کو کسی اور غرض سے کیا جائے گا تو وہ غلط ہو جائے گا. نیتوں کا حال اللہ پاک جانتے ہیں. لیکن اگر کوئی قربانی کے عمل کو کھالوں کی نیت سے نہیں کرتا, البتہ کھال کہیں نہ کہیں تو استعمال ہونی ہی ہے, تو قربانی میں حصہ لینے والوں سے اجازت لے لی کہ یہ کھالیں دینی مقصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے دیں, اور انہوں نے اجازت دے دی تو استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے. ان کی شرکا کی یہ کھال ہے اور ان کا حق ہے, ان کی ملکیت ہے, وہ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں, تو ادارے کو بھی دے سکتے ہیں, خود لے جانا چاہیں تو خود لے بھی جا سکتے ہیں. یہ جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے اس میں جتنے بھی لوگ شریک ہوتے ہیں, جن کے بھی حصے ہوتے ہیں, وہ بنیادی طور پہ اس جانور میں پورے جانور کے ہر حصے کے مالک ہوتے ہیں. جیسے اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جو ورثاء ہوتے ہیں وہ اس گھر کے ہر حصے کے کیا ہو جاتے ہیں؟ مالک ہو جاتے ہیں. یعنی ہر بالشت کے اندر ہر شریک کا کیا ہوتا ہے؟ حصہ ہوتا ہے. ایسے ہی جب اجتماعی قربانی کے لیے جانور خریدا جاتا ہے تو جتنے لوگوں نے حصہ لیا ہے ہر شخص کا اس کے ہر حصے میں کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے, اس کی ملکیت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاؤں ایک کے ہیں اور منڈی ایک کی ہے اور کھال دوسرے کی ہے, اور ایسا تو نہیں ہوتا. کھال بھی سب کی ہے, سری بھی سب کی ہے, پائے بھی سب کے ہیں, کلیجی بھی سب کی ہے, گوشت بھی سب کے ہیں, سب کا ہے, ہڈی بھی سب کی ہے. یہ ساری چیزوں میں سارے کیا ہوتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں. قربانی میں شریک حصے دار کو باقی شرکا کی تفصیل بتانا ضروری نہیں ہے. آپ کے پاس جب اجتماعی قربانی کا نظم ہوتا ہے, ایک شخص آتا ہے پرچی کٹوا کے چلا جاتا ہے, دوسرا شخص پرچی کٹوانے کے لیے آتا ہے اور وہ پوچھے کہ بتائیں کہ جس گائے میں آپ مجھے حصہ دے رہے ہیں اس میں اور کون شریک ہے, تو کیا اس کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اور کون شریک ہے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے. بتانا چاہیں منتظمین بتانا چاہیں بتا سکتے ہیں, نہ بتانا چاہیں تو سامنے والا اس پہ اصرار نہیں کر سکتا کہ جو ہے وہ کیا کریں, آپ مجھے بتائیں, یہ میرا کوئی شرعی حق ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس میں اور کون لوگ شریک ہیں. تو شرعی طور پہ کوئی اس کا حق نہیں ہے. یہ انتظامی معاملہ, انتظامی طور پہ بتانے میں سہولت ہو تو بتایا جا سکتا ہے, نہ بتانے میں سہولت ہو تو نہ بتایا جائے. اب ہم آتے ہیں یہ ترتیب کی طرف. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پورا پروسیس فلو جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ اجتماعی قربانی کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے. جب تک باقاعدہ منصوبہ بندی نہیں کی جائے گی تو منظم اجتماعی قربانی نہیں ہو سکتی. الٹپ تو ہو سکتی ہے کہ بس ویسی ہو گئی, لیکن منظم اجتماعی قربانی کی اگر بات کریں تو بغیر منصوبہ بندی کے ممکن نہیں ہے. پلاننگ ہوگی, پلاننگ کے بعد لوگوں سے بکنگ لی جائے گی, یعنی پرچی کاٹ کے ان کو دی جائے گی. جب بکنگ لی جائے گی تو اصل میں وہ اجتماعی قربانی کرنے والوں کو, جو منتظمین ہیں, ان کو اصل میں اپنا کیا بنا رہے ہوتے ہیں؟ وکیل بنا رہے ہوتے ہیں. وکیل کس کو کہتے ہیں؟ وکیل اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی کی نمائندگی میں کوئی کام سر انجام دیتا ہے. دوسرے کا کام ہوتا ہے لیکن یہ شخص کر رہا ہوتا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ وکیل کہلاتا ہے. تو قربانی اصل میں تو شرکا کی ہے, ادارہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وکیل کی حیثیت سے کام کر رہا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنا کیا بنا دیا؟ نمائندہ بنا دیا ہے. تیسری چیز پھر قربانی کے جانور خریدے جائیں گے. چوتھی چیز پھر ان جانوروں کا خیال رکھنا ہوگا. پانچویں چیز ان کی حفاظت بھی کرنی ہوگی. چھٹی چیز جانوروں پر نمبر لگانے ہوں گے کیونکہ نمبر سے کیا ہوتی ہے؟ قربانی ہوتی ہے. ساتویں چیز, کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے جانور لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کے یہاں کیا کر دیں؟ ذبح کر دیں. وہ آپ کو پیسے نہیں دیتے کہ جانور ہمارے لیے خرید لیں, بلکہ کیا کرتے ہیں؟ جانور لا کے دے دیتے ہیں کہ آپ اجتماعی قربانی کرتے ہیں, آپ کے یہاں اور بہت سارے جانور ذبح ہوں گے تو ہمارا جانور بھی آپ ذبح کروا دیجیے گا. اسی طریقے سے ایک جگہ پہ جانور بندھے ہوتے ہیں اور دوسری جگہ پہ کیا ہو رہے ہوتے ہیں؟ ذبح ہو رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس کے حوالے سے بھی کوئی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے؟ شرعی طریقے کے مطابق ذبح کرنا بہت ضروری ہے. اصل عملی ذبح ہے, اگر وہ عمل صحیح نہ ہوا تو باقی ساری چیزیں اچھی ہوئیں تو کوئی فائدہ نہ ہوا. اگر قصائی نے اس کو اس طرح سے ذبح نہ کیا جس طرح ذبح کرنا جو ہے وہ شریعت نے طلب کیا ہے تو کسی کام کا نہ ہوا, اتنے سارے انتظامات کا کوئی فائدہ نہ ہوا.
گوشت کی تقسیم کس طرح سے ہوگی، شرکاء میں حصوں کی تقسیم کس طرح سے ہوگی، قربانی کی کھال کا کیا کرنا ہوگا، قربانی کے عمل میں جن لوگوں نے خدمت کی ہے ان کو کوئی ہدیہ، کوئی عوض اجرت دی جا سکتی ہے، نہیں دی جا سکتی ہے، اگر رقم بچ گئی ہے قربانی کرنے کے بعد تو اس کا کیا ہوگا، اور اسی طریقے سے جو ابتدائی طور پہ اندازہ لگایا تھا کہ یہ خرچے ہوں گے اس میں سے رقم بچ گئی تو اس کا کیا ہوگا، قربانی کے عمل کے بعد کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، اور اس طریقے سے چند متفرق مسائل جو ہے وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ تو سب سے پہلا جو کام ہے پلاننگ، اس لیول پہ جو ذمہ دار ہیں یہ ان کا کام ہے، جو نیچے عملہ ہوتا ہے ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، یہ اصل میں جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھی جاتی ہے کہ وہ 3 جماعتیں بنا لیں، 3 جماعتیں بنا لیں، ایک مرکزی جماعت ہو جو فیصلے کرے گی، نگرانی کرے گی، ایک جو ہے وہ حسابات والی جماعت ہو جس کا کام یہ ہوگا کہ کتنے پیسے آئے، کہاں سے آئے، کتنے پیسے گئے، کہاں گئے، اس کا حساب لگائے، اور ایک جو ہے وہ انتظامی جماعت ہو جو مختلف کاموں کو سر انجام دے گی، بکنگ کا کام ہے، جانور لانے کا کام ہے، جانوروں کے چارے وغیرہ کا کام ہے، ان کی کٹائی کا کام ہے، مختلف مراحل پہ جو ہے وہ کام کریں گے۔ تو یہ ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ مرکزی جماعت، حسابات کی جماعت، انتظامی جماعت، مرکزی جماعت فیصلہ سازی کرے گی، حسابات کی جماعت جو ہے وہ فی حصہ قیمت مقرر کرے گی، اور لازمی بات ہے کہ جب فی حصہ قیمت مقرر کی جا رہی ہوتی ہے تو یہ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اتنے جانوروں کی بکنگ آئے گی، اور ایک جانور اتنے کا پڑے گا تو ایک حصہ جو ہے وہ اتنے کا پڑے گا، اور پھر جو مختلف اخراجات ہیں وہ کہاں کہاں جائیں گے، قصائی کو بھی دینے ہیں، منتظمین کو بھی دینے ہیں، مختلف لوگوں کو جو ہے وہ پیسے دینے ہیں، تو ان سب کا حساب لگا کے حصے کی قیمت نکالی جائے گی۔ اسی طریقے سے ان کا یہ بھی کام ہوگا کہ بکنگ والے حضرات سے آنے والی رقوم کا باقاعدہ حساب رکھا جائے، بغیر حساب رکھے صرف اندازے سے چلیں گے تو بہت اندیشہ ہے کہ کام خراب ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے، صحیح نہ ہو، ٹھیک ہے، اس وجہ سے حساب رکھنا ضروری ہے۔ اور جو انتظامی جماعت ہے ان کا کام ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو حساب لگانا ہے کہ فی حصہ کتنے کا پڑے گا، تو اس میں کون کون سے خرچے ڈالے جا سکتے ہیں؟ کیا مہمان جو آتے ہیں کبھی ان کو جو چائے پلاتے ہیں اس کا خرچہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں، یا ابھی یہ ورک شاپ کی جا رہی ہے اس پہ اگر کوئی شرکاء کو جو ہے وہ کیا کیا جا رہا ہے، اکرام کیا جا رہا ہے، تو اس کا خرچہ بھی کیا کریں اس میں ڈال دیں، کیا ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے ہیں؟ تو کون کون سے خرچے اس میں ڈالے جا سکتے ہیں؟ تو اس کا ایک اصول ذہن میں رکھیں کہ عرف کے مطابق جو خرچے اس کا حصہ ہیں وہ اس میں ڈالے جا سکتے ہیں۔ عرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کو اس عمل سے وابستہ تمام لوگ جانتے ہیں، تو اس عمل سے وابستہ لوگوں کے یہاں جو خرچے اس میں شامل سمجھے جاتے ہیں وہ خرچے تو جو ہے وہ اس میں ڈالے جا سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی بھی خرچہ اگر شامل کرنا ہوگا تو پھر اس کی باقاعدہ اجازت لینی ہوگی۔ عرف میں جو خرچے معروف ہیں ان کی تو ہر ایک کی الگ الگ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو خرچے عرف میں معروف نہیں ہیں اگر وہ اس میں ڈالے جا رہے ہوں تو پھر باقاعدہ اجازت لینا ضروری ہوگا۔ تو عرف کے مطابق جب بھی اجتماعی قربانی ہوتی ہے تو رسید بک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، پمفلٹ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بینرز بھی ہوتے ہیں، اشتہارات بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ جہاں اجتماعی قربانی ہوتی ہے تو یہ کام ہوتا ہے، تو یہ خرچہ اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ٹوکن چھاپے جاتے ہیں، ٹوکریاں لی جاتی ہیں، پلاسٹک کی تھیلیاں ہوتی ہیں، وہ افراد جو شرکاء کے حصوں کی بکنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے وکالت کے مرحلے میں اپنی خدمات پیش کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اجرت دی جاتی ہے۔ خریداری میں جو شامل افراد ہوتے ہیں جو جانور لینے کے لیے جاتے ہیں وہ اپنا وقت دیتے ہیں، اپنی خدمات دیتے ہیں، ان کی اجرت بھی ہوتی ہے۔ چارہ لینا ہوتا ہے، حفاظت کے لیے بعض اوقات گارڈ وارڈ رکھنا پڑتا ہے، ہمارے جیسے حالات میں کوئی چوکیدار رکھنا پڑتا ہے تو اس کے اخراجات بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ قصائی کو پیسے تو لازمی دینے ہوتے ہیں، گوشت تقسیم کرنے کے لیے عید والے دنوں میں لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی بھی کچھ نہ کچھ ان کو معاوضہ یا ہدیہ دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گوشت تقسیم کرنے کے لیے بعض اوقات گاڑیاں جاتی ہیں حصہ پہنچانے کے لیے، کئی جگہوں پہ یہ سہولت بھی دی جاتی ہے کہ حصہ جو ہے وہ گھر کو پہنچایا جائے گا تو گاڑی آئے گی جائے گی، اس کے اخراجات، یہ سارے اخراجات جو ہیں وہ کیا کیے جا سکتے ہیں، حصے کی قیمت مقرر کرتے وقت سامنے رکھے جا سکتے ہیں۔ شرعی طور پہ اس کی کیا ہے، اجازت ہے، اس کے اندر کوئی غلط بات نہیں ہے۔ تو ایک تو اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ جانور تقریباً کتنے کا آئے گا، فرض کریں 1.5 لاکھ کا آئے گا یا 1,30,000 کا آئے گا،
ٹھیک ہے، یا 2 لاکھ کا آئے گا، اندازہ ہی ہو سکتا ہے، یہ تو جب خریداری ہوگی تب پتہ چلے گا کہ حتمی طور پہ کتنے کا آیا. تو ایک تخمینی قیمت ہوتی ہے جانور کی، دوسری تخمینی لاگت ہوتی ہے دیگر اخراجات کی، جو ابھی ہم نے اخراجات ذکر کیے، ٹوکن ہے، ٹوکری ہے، قصائی ہے، چارہ ہے، گاڑیوں کا آنا جانا ہے. یہ تمام کے بارے میں بھی ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ بہت زیادہ سے زیادہ اگر آئے گا تو کتنا آئے گا پورے عمل پہ، سارے جانوروں کے اس عمل پہ کتنا آئے گا، اور پھر اس کو ایک ایک جانور پہ کیا کر دیا جائے گا، تقسیم کر دیا جائے گا. تو تخمینہ لگایا جائے گا اخراجات کا بھی اور جانور کی قیمت کا بھی. اجتماعی قربانی میں فریق کون کون ہوتے ہیں؟ تو اصل جو ہے وہ تو جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہ موکل ہے، وہ شریک ہے، وہ حصے دار ہے، اور دوسرا وکیل ہے جو انتظامات کر رہا ہے، اس پورے عمل کے انتظامات کر رہا ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ وکیل کہلائے گا. ہر ایک کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. اور کئی جگہوں پہ مدرسے وغیرہ میں یہ عمل ہو رہا ہوتا ہے، اور وہاں جو لوگ حصہ لینے کے لیے آتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ گوشت کیا کیا جائے گا؟ مدرسے کے طلباء کے لیے ہوگا. تو اس میں پھر مستحق بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ اس میں شامل ہو جاتے ہیں. اگر مدرسے کے طلباء نہ ہوں تو دیگر مستحقین بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر خدیجۃ الکبریٰ ٹرسٹ جو ہے وہ شام میں یا فلسطین میں قربانی کے انتظامات کر رہا ہے، تو طے ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ ان لوگوں میں تقسیم ہوگا، یہاں نہیں ہوگا. تو وہ بھی ایک فریق کے طور پہ کیا کیے جا سکتے ہیں، مستحقین کو بھی اس میں شمار کیا جا سکتا ہے. اس میں اب بہت اہم چیزیں جو ہیں وہ اس کو اب دیکھیں کہ جو حصہ لے رہا ہے اس کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اسے کیا کیا اپنے سامنے رکھنا چاہیے. تو اسے سامنے رکھنا چاہیے کہ جب وہ رسید لے رہا ہے تو عام طور پہ رسید کے پیچھے کچھ شرائط لکھی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ ہدایات لکھی ہوئی ہوتی ہیں. وہ ہدایات پورے اہتمام سے پڑھنا اور پھر جو ہے وہ اس پہ دستخط کرنا، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ انہی ہدایات کے ذریعے سے یہ طے ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس آپ حصہ لے رہے ہیں وہ کیا کیا کریں گے، آگے ان کو آپ کیا کیا اختیارات دے رہے ہیں. تو جب آپ اختیارات دے رہے ہیں اپنے سائن سے تو پہلے یہ پڑھ لینا چاہیے کہ میں کن کن باتوں کا ان کو کیا کر رہا ہوں، اختیار دے رہا ہوں. مثال کے طور پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ کھال منتظمین کو جائے گی. اب قربانی والے دن وہ کہتا ہے کہ مجھے کھال دے دو. ہماری 6-7 لوگوں نے مل کے کیا کیا تھا، ایک پورا جانور، ایک ہی گھر کا پورا ایک جانور بک ہو گیا. جب قربانی کا عمل ہو گیا تو کہتے ہیں یہ کھال ہم لے کے جانا چاہتے ہیں. اب ان سے اگر کہا جائے کہ نہیں آپ کھال نہیں لے جا سکتے ہیں تو لڑائی شروع کر دیں گے کہ بھئی ہماری کھال ہے، آپ کو کیا اختیار ہے کہ اب ان کو یاد دلایا جائے کہ جناب جب آپ حصہ بک کروانے آئے تھے تو آپ سے ایک فارم پہ کیا لیا گیا تھا؟ دستخط لیا گیا تھا، اور اس فارم کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ آپ کیا کریں گے، کھال ادارے کو دیں گے، اور آپ نے اس پہ سائن کر دیا. اس کے بعد اب آپ کیوں لڑائی کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت اس کو پڑھا نہیں جاتا ہے. تو کوشش ہونی چاہیے کہ جو لوگ بھی اس عمل کے اندر شریک ہوں وہ باقاعدہ آنے والوں کو کہیں کہ جناب یہ سب آپ پڑھ لیں، ان کو پڑھوایا جائے اور پھر ان سے کیا کیا جائے، دستخط کروایا جائے. مکمل ادائیگی کی جائے، حصے کی مکمل ادائیگی ان سے کروائی جائے. ہو سکتا ہے کہ ابتدائی طور پہ کچھ مکمل ادائیگی نہ ہو، لیکن جانور کی خریداری سے پہلے مکمل ادائیگی کا ان کو کیا کیا جائے، پابند کیا جائے. ان سے یہ توقع ہونی چاہیے کہ وہ انتظامیہ کی دیانت پر، امانت پر اعتماد کریں اور انہیں مکمل با اختیار وکیل بنائیں. اگر نہیں اعتماد ہے تو کہیں اور کر لیں. اگر یہاں آ رہے ہیں تو پھر مکمل اعتماد کے ساتھ کیا کریں، اپنے وکیل کو جو ہے وہ اختیارات دیں. یہ جو ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں نا، مولانا ماشاءاللہ کر ہی رہے ہیں اور بھی حضرات وابستہ ہیں، یہ عموماً ہوتے ہی ہیں کہ آپ اپنا سب کچھ قربان کر کے، وقت بھی، کاوشیں بھی، سب کچھ کر کے ذرا سا اگر لوگوں کی توقعات کے مطابق نہ ہو تو گالیاں دینے پہ آ جاتے ہیں. تو یہ لوگوں کو باور کروانا ضروری ہے کہ بھائی یہ آپ کے محسن ہیں جو آپ کے سر کا درد اپنے سر پہ لے رہے ہیں. یہ سب کچھ تو آپ کو خود کرنا تھا، لیکن آپ کو اس سے فارغ کر کے انہوں نے اپنے اوپر ذمہ داری لی ہے، تو ان کو کیا سمجھنا چاہیے، اپنا محسن سمجھنا چاہیے، حوصلہ شکنی سے بچنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. اگر خدا نخواستہ کوئی ناگہانی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے تاخیر ہو جاتی ہے تو اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اجتماعی عمل کے اندر ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے. ویسے بہتر تو یہی ہے کہ ہر شخص کیا کرے، اپنی قربانی خود کرے،
جانور ذبح کرے، اس کی فضیلت میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو اور اجتماعی قربانی میں آ رہا ہو تو کم سے کم یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس وقت ہمارا جانور قربان ہو رہا ہے تو ہم وہاں پر کیا ہوں، موجود ہوں. اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے جب وقت آ جائے جس وقت کا بتایا گیا ہے کہ اس وقت آ کے آپ اپنا حصہ لے لیں، تو اس شریک کو یہ باور کروانا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ اپنا حصہ وقت پہ لے جائیں، کیونکہ یہ اندیشہ رہتا ہے موسم کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی کہ وہ جب گوشت خراب ہو سکتا ہے تو وہ ایک نیا درد سر ہوگا کہ اس کو پھر کہاں کھپایا جائے. اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا حصہ اپنے وقت پر لے جائے. قربانی کا جب عمل مکمل ہو جائے تو اسے یہ باور کروانا چاہیے آنے والے کو کہ بھائی اپنے حقوق معاف کر کے جائیں. اجتماعی عمل ہے، کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی حق ہمارے ذمے میں رہ سکتا ہے، تو آپ جو ہے وہ کیا کریں، اپنے حقوق معاف کر کے جائیں. اور ہم بھی آپ کی طرف سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو ہم بھی اس کو کیا کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں. تو دونوں فریق اس کا کیا کریں، اہتمام کریں. جو وکیل بن رہا ہے یعنی ادارہ جو اجتماعی قربانی کروا رہا ہے، تو اس کو وکالت کا جو مرحلہ ہے اور بکنگ کا جو مرحلہ ہے، اس میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ کیا کرے، اپنے آپ کو وکیل بنوائے. آنے والے سے یہ کہے کہ آپ ہمیں کیا کریں، وکیل بنائیں، اپنا نمائندہ بنائیں. کیونکہ اگر یہ وکالت حاصل نہ کی گئی اور جامع انداز میں نہ کی گئی تو ہر عمل کے لیے ان سے اجازت مانگنی پڑے گی، جو آسان کام نہیں ہے. اس لیے اداروں کو چاہیے کہ وہ اپنا وکالت نامہ بہت جاندار بنائیں. اتنا جاندار بنائیں کہ جتنی ممکنہ ضرورتیں بعد میں پیش آ سکتی ہیں اجازت والی، وہ پہلے ہی اس کے اندر کیا کر لیں، وکالت نامے میں شامل کر لیں، تاکہ اچانک کوئی صورتحال پیش آنے پہ یہ نہ ہو کہ اب فون کرنا پڑے کہ جناب آپ کا اس گائے میں حصہ ہے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے، اس کی اجازت دے دیں. تو اس کو پہلے ہی وکالت نامے میں داخل کر دیا جائے تاکہ بار بار اس مشقت میں نہ پڑا جائے. تو اس میں اس طرح کی کوئی عبارت ڈالی جا سکتی ہے. یہ ایک سیمپل عبارت ہے کہ قربانی کے لیے جانور کی خریداری سے لے کر گوشت کی تقسیم تک کے تمام مراحل کے لیے اجتماعی قربانی کے جو منتظمین ہیں اور ان کے جو رفقا ہیں ان کو ہم اختیار دیتے ہیں کہ وہ کیا کریں، شرعی اصولوں کے مطابق ان کاموں کو سر انجام دیں. تخمینی اخراجات جو اندازہ ہے کہ اخراجات آئیں گے نقل و حمل میں، چارہ کھلانے میں، قصائی کی اجرت میں، دیگر ضروریات میں، وہ میرے حساب سے مائنس کر لیں اور معاملہ صاف کر دیں. ان تمام کے بعد اگر کچھ رقم بچ جائے تو یہ عبارت بھی کیا کروا دی جائے، اس میں شامل کروا دی جائے کہ منتظمین کو اجازت ہے کہ وہ جہاں مناسب سمجھیں اس کو کیا کر لیں، خرچ کر لیں. یہ اجازت جب لے لی تو اب ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے واپس نہ کریں، آپ بعد میں چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر رکھنا چاہیں تو اس وقت اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ پہلے ہی اجازت اس بات کی لے چکے ہوں گے کہ اگر کچھ بچ جائے تو کیا کر لیا جائے، آپ استعمال کر سکتے ہیں اپنی ثوابدید کے مطابق. اسی طریقے سے یہ بھی اجازت دیتے ہیں ہم کہ جانور کی کھال جو ہے وہ کیا ہو جائے گی، قربانی کرنے والے جو منتظمین ہیں ان کے طلباء کو یا کسی اور ضرورت مند کو عطیہ کر دیں. جانور کی جو سری ہے، زبان ہے، اوجڑی وغیرہ ہے، وہ بھی ہم عطیہ کرتے ہیں. اور تخمینی رقم وضع کرنے کے بعد قربانی کے حصے میں اگر کوئی رقم میری طرف آ جائے تو مجھ سے لے لی جائے اور ایک اور رسید کاٹ کر اس کو کیا کر دیا جائے، اجتماعی فنڈ کے اندر جمع کروا دیا جائے. یہ مکمل وکالت نامہ جو ہے وہ کیا کر لینا چاہیے، شریک سے لے لینا چاہیے. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو تقریباً ساری چیزیں آ گئی ہیں، بعد میں بار بار اس سے اجازت لینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ہدایات جو رسید وغیرہ پہ عموماً لکھی جاتی ہے اس میں یہ چیزیں شامل کی جا سکتی ہیں. پہلی بات تو واضح ہے. دوسری بات بہت اہم ہے، یہ دوسری بات جو ہے وہ بہت اہم ہے، عموماً اجتماعی قربانی کرنے والے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں. وہ یہ کہ جتنی بھی رقم جمع ہوگی اس میں سے 90% جو ہوگی نا وہ جانور کی قیمت ہوگی، اور جو 10% ہوگا اس میں تمام اخراجات جو ہے وہ کیا کیے جائیں گے، سر انجام دیے جائیں گے. وہ تمام اخراجات جن کی پہلے فہرست آ چکی ہے، قصائی بھی ہے اس کے اندر ٹوکریاں بھی ہیں، اس کے اندر چٹائیاں بھی ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. وہ سب جو ہیں وہ 10% ہوگا. اور اصل جو عمل ہے وہ تو قربانی ہے نا، جانور ہے اصل، تو اصل حصہ جو ہونا چاہیے 90% وہ جانور کی اس پہ لگنا چاہیے. یہ یقیناً کوئی حتمی فیصد تناسب نہیں ہے کہ بس 90 اور 10 ہی ہو.
یہ 95 اور 5 بھی ہو سکتا ہے اور 85 اور 15 بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس تناسب کو جو ہے وہ نہ چھیڑا جائے، اس کے اندر جو ہے وہ دونوں کی رعایت ہے، یعنی قربانی کے لیے آنے والی کی بھی رعایت ہے اور جو قربانی کے اتنے سارے انتظامات کر رہے ہیں ان کی بھی اس کے اندر کیا ہے، رعایت ہے۔ جو شخص بھی یہ رسید پیش کرے اسے حصہ دے دیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس رسید کٹوانے کے لیے آیا تھا حصہ لینے کے لیے بھی وہی آئے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جو بھی رسید لے کے آئے گا اس کو کیا کر دیا جائے گا، حصہ دے دیا جائے گا۔ اگر حصہ نہ لیا جائے اور انتظامیہ یہ مناسب سمجھے کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے تو جہاں چاہے تقسیم کر دے، چاہے سیدوں کے اندر تقسیم کر دے، چاہے امیروں کے اندر تقسیم کر دے، چاہے غریبوں کے اندر تقسیم کر دے، یہ بات بھی پہلے سے ان سے کیا کر لینی چاہیے، اجازت لے لینی چاہیے۔ اگر متعینہ وقت پر قربانی کا حصہ وصول کرنے میں تاخیر ہو جائے اور یہ ڈر ہو کہ گوشت وغیرہ خراب ہو جائے گا تو اس کی بھی اجازت لے لی جائے کہ پہلے ہی اجازت ہے کہ آپ کیا کریں گے، اس کو مناسب جگہ پہ لگا دیں گے۔ اس بات کا اقرار ہے کہ یہ تمام شرائط ہدایات اچھی طرح سے پڑھ لی ہیں اور اس پہ جو ہے وہ دستخط کر دی ہے، اور یہ نوٹ بھی ڈال دینا چاہیے کہ آپ کو جو وقت دیا جا رہا ہے اس سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تاخیر بھی ہو سکتی ہے، اجتماعی عمل ہے۔ یہ تو ساری ذمہ داریاں کس کی بتائی جا رہی تھی؟ جو حصہ لینے کے لیے آیا ہے، جن کے پاس حصہ لینے کے لیے آیا ہے ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو رقم وصول کی جا رہی ہے اس کی حفاظت کی جائے، یہ ان کے پاس امانت ہے اور امانت بہت اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی حفاظت کی جائے۔ قربانی کے لیے جانور خریدنا ہوگا، یہ ان کی ذمہ داری ہے، جانوروں کا چارہ ان کی ذمہ داری ہے، دیکھ بھال ان کی ذمہ داری ہے، پھر باقاعدہ قربانی کا عمل سر انجام دینا ان کی ذمہ داری ہے، قصائیوں کی اجرت ان کو دینا ان کی ذمہ داری ہے، حصوں کو طریقے سے تقسیم کرنا اور کھال کو جو ہے وہ مناسب جگہ پہ لگانا، سری منڈی وغیرہ کو مناسب جگہ پہ لگانا، اور قیمت اگر کم پڑ جائے تو مزید وصول کرنا، اگر اضافی ہو تو واپس کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کیا کرنی ہوں گی، ان کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ منتظمین کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سیمپل کے طور پہ ایک رسید سامنے ہے، ہر ادارہ اپنے حساب سے رسید بناتا ہے۔ تجوید القرآن ٹرسٹ نے جو رسید بنائی ہوئی ہے اس کے اندر یہ تمام مندرجات شامل کیے ہیں، اور جو ذمہ دار یعنی شریک کو دی جاتی ہے اس کے اندر یہ معاہدہ وکالت نامہ جو ہے وہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، شامل کیا ہوا ہے، جس کے اندر یہ تمام چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں۔ تو دیگر ادارے بھی جو ہیں وہ اپنے اپنے حساب سے کیا کر سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں قائم کر سکتے ہیں اور اس کے اندر بنا سکتے ہیں۔ یہ شیٹ ہے، اس طرح کی شیٹ کے بارے میں تجویز یہ ہے کہ 3 شیٹیں بنا لی جائیں، اور ان کو مختلف حضرات کو اس کی ضرورت پڑے گی تو ان کے پاس یہ شیٹیں ہونی چاہیے جس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں۔ جو بھی شخص بکنگ کی ذمہ داری پہ کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہے، استقبالیہ میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ زبانی کلامی نہ کیا جائے، باقاعدہ تحریری جو ہے وہ کیا کیا جائے، حصہ بک کیا جائے۔ بکنگ جو ہے وہ رسید کے بغیر نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی آ رہا ہے اس سے زبانی معلومات لے لی جائیں پہلے کہ قربانی کس کی ہے، رسید پہ نام کس کا آئے گا، گوشت لے کر جائیں گے یا ادارے کے اندر چھوڑ دیں گے، یہ ضروری ہے۔ ہاں، یہ پوچھنا ضروری نہیں ہے کہ آپ کی آمدنی حلال ہے یا حرام ہے، اس کے بارے میں پہلے ہم تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں۔ جو بکنگ کرانے کے لیے آیا ہے اس کو کہا جائے کہ اس کو آپ اچھی طرح پڑھ لیں اور پھر دستخط کریں۔ جو رسید ہے اس کو اطمینان سے پر کریں، قربانی شیٹ کو بھی جو ہے وہ پر کریں۔ ابھی رسید بھی آپ کے سامنے آئی ہے اور قربانی کی شیٹ بھی آپ کے سامنے آئی ہے۔ ایک اہم بات جو ہے جو عموماً لوگوں میں غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ کہ کیا یہ ضروری ہے کہ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے وہی نام لکھا جائے رسید پہ؟ اگر کسی اور کا نام آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ عام طور پہ لوگ جاتے ہیں بکنگ کروانے کے لیے، مرد حضرات جاتے ہیں، اور عام طور پہ قربانی ہوتی کس کی ہے؟ خواتین کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر خواتین کا نام نہیں لکھوا رہے ہیں، اپنا نام لکھوا رہے ہیں، تو کیا اس طرح قربانی ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ تو وہ ہو جائے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں نیت کا اعتبار ہوتا ہے، الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا۔ تو اصل نیت کا اعتبار ہے، جس کی طرف سے قربانی کے پیسے دیے جا رہے ہیں اسی کی طرف سے ہوگی قربانی۔ یہاں تک کہ اگر باقاعدہ ذبح کے وقت بھی نام غلط ہو جائے تو بھی قربانی ہو جائے گی، اس سے فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ جو بھی ذبح کر رہا ہے یا جو بھی نگرانی کر رہا ہے اس کے ذہن میں یہ ہے کہ
جس کا حصہ ہے نا میں اس کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، تو جس کا ہے اسی کا ہے، نام تبدیل ہونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ اصل میں نیت جو ہے وہ ارادے کا نام ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، الفاظ کا نام نہیں ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اس کو معلوم ہے کہ میں عصر کی نماز پڑھ رہا ہوں، زبان سے نکل گیا کہ نیت کرتا ہوں 4 رکعت ظہر کی، تو اس کی عصر کی نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی نا، عصر کی نماز اس کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کی زبان سے کیا نکلا ہے، لفظ ظہر نکلا ہے، پھر بھی اس کی عصر کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ دل کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، عصر ہی کا ارادہ ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی معاملہ ہے کہ اگر نام ادھر ادھر بھی ہو گیا، ویسے تو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح ہو، لیکن اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی حصہ لینے والا یہ چاہتا ہے کہ اس کا وہ گوشت لے کے نہیں جائے گا، تو وہیں اسی وقت نوٹ کروا لینا چاہیے، اس کو بھی اس کی رسید پہ بھی لکھ کے دے دینا چاہیے، اور اپنے پاس بھی قربانی کی شیٹ پہ بھی لکھ لینا چاہیے۔ یہ نہ لکھنے سے بعض اوقات انتظامیہ کے لیے بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے۔ فرض کیجئے کہ یہ نوٹ نہیں کیا، اس نے تو کہا تھا کہ میں لے کے نہیں جاؤں گا، لیکن قربانی شیٹ پہ نوٹ نہیں کیا۔ اب ایک شخص کی قربانی کا وقت تھا صبح 10 بجے پہلے دن، 10 بجے قربانی ہو گئی ہے، 3 بجے تک بندہ حصہ لینے نہیں آ رہا۔ اب پریشانی ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کیوں نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا، حالانکہ وہ تو بتا کے گیا تھا کہ میں آؤں گا ہی نہیں، وہ تو بتا کے گیا تھا کہ مجھے گوشت نہیں چاہیے، یہ مستحقین کو دے دیجیے گا، لیکن نوٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ مشکل پیش آ رہی ہے، تو اس کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ اگر کسی نے کہا ہے کہ یہ حصہ ہم لے کے نہیں جائیں گے تو اس کو نوٹ کر لینا چاہیے۔ اگر اس بات کا امکان ہو کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ حصہ لے کے نہیں جائیں گے، بلکہ جو ہے وہ کیا کریں گے، عطیہ کریں گے، تو ایسی صورت کے اندر باقاعدہ الگ گائیں اس کے لیے مختص کی جا سکتی ہیں، الگ جانور مختص کر کیے جا سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ اندازہ ہے کہ 20-21 لوگ ایسے ہوں گے جو عطیہ کر کے جائیں گے، حصہ لے کے نہیں جائیں گے، تو 3 جانور الگ ہی کر دیے جائیں۔ اس میں آسانی رہے گی کہ ان جانوروں کے بارے میں معلوم ہوگا کہ ان کا گوشت جو ہے وہ کیا کرنا ہے، اسٹور ہی کرنا ہے یا مستحقین تک ہی پہنچانا ہے۔ یہ فکر ہی ختم ہو جائے گی کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، حصہ لے گیا نہیں لے گیا، حصہ لے گیا نہیں لے گیا، اس جھنجھٹ سے کیا ہو جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے۔ تو اگر زیادہ حصوں کا امکان ہو تو جانور پہلے ہی الگ کر لینے چاہیے۔ یہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے کہ مختلف طرح کے جانوروں کی بکنگ ہو رہی ہوتی ہے، کہ ایک حصہ جو ہے وہ 18,000 والا ہے، ایک 25,000 والا ہے، ایک 40,000 والا ہے، تو پھر کیا کیا جائے، تو پھر باقاعدہ الگ الگ جو ہے وہ کیا کی جائے، رسید استعمال کی جائے، اور اس کا حساب بھی جو ہے وہ الگ الگ رکھا جائے۔ روزانہ کی رپورٹ بنائیں اور ہر رسید بوت کے اختتام پر رپورٹ بنا کر اپنے نگران کو بتائیں۔ جمع شدہ رقم میں سے کسی کو خرچے کے لیے کچھ بھی نہ دیا جائے، کسی کو ویسی زبانی کلامی خرچے کے لیے کچھ بھی نہ دیں، بلکہ خرچ کا الگ حساب رکھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ پیسے کیا ہیں، امانت ہے، ٹھیک ہے، اور جنہوں نے دیے ہیں انہوں نے جس کام کے لیے دیے اسی کام میں اس کو کیا کیا جا سکتا ہے، لگایا جا سکتا ہے، کسی اور کام میں اس کو نہیں لگایا جا سکتا۔ قربانی شیٹ کی ایک سافٹ کاپی بھی اپنے پاس کمپیوٹر میں رکھنی چاہیے، جس کو قربانی والے دن 3 پرنٹ نکال کے، ایک پرنٹ ذبح کے نگران کے پاس ہونا چاہیے، ایک پورے عمل کے نگران اعلیٰ کے پاس ہونا چاہیے، ایک گوشت کی تقسیم پر جو شخص مقرر ہے اس نگران کے پاس ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ صبح جلدی بھی قربانی ہو رہی ہو تو شرکاء کو 9 بجے سے پہلے کا وقت نہ دیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ نہ کچھ تاخیر کا اندیشہ ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنے پاس وہ رکھا جائے، مارجن رکھا جائے کہ اللہ نہ کرے اگر کچھ تاخیر ہو جائے تو پھر لوگ آ کے باتیں کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ انہیں تھوڑا سا تاخیر کا کیا کر دیا جائے، وقت دے دیا جائے۔ ہاں البتہ اس میں موسم کی شدت وغیرہ کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، جیسے آج کل شدید موسم ہے، تو اگر کسی جگہ 7 بجے قربانی کا عمل شروع ہو رہا ہے تو 9 بجے بھی کافی وقت ہو تو آپ 8 بجے کا وقت بھی دے سکتے ہیں، اور اگر سردی وغیرہ کا ایام ہو تو 10 بجے کا وقت بھی دیا جا سکتا ہے، تو وہ حالات کے اعتبار سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ بات سبھی کو معلوم ہے کہ 7 سے زیادہ حصے نہیں ہو سکتے ہیں، البتہ اس میں بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ 7 سے کم حصے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر اجتماعی طور پہ لوگ مل کر کسی جانور کو قربان کر رہے ہیں تو 7 حصے ہی پورے کیے جائیں، 6 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کسی شریک کا حصہ 7ویں سے کم نہیں ہونا چاہیے، یہ شرط ہے۔ مثال کے طور پہ 5 لوگ مل کر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، جس میں سے 4 لوگ جو ہیں وہ زیادہ پیسے دے رہے ہیں اور اتنے زیادہ دے رہے ہیں کہ 5ویں کے حصے میں 7ویں سے بھی کم کا حصہ آ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کریں، مثال کے طور پہ 70,000 کا جانور آ رہا ہے،
ٹھیک ہے, اور ایک شریک جو ہے وہ 5,000 دے رہا ہے اور باقی جتنے شریک ہیں وہ 65,000 کو برابر آپس میں تقسیم کر رہے ہیں, تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ ٹھیک کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ ایک شریک کے حصے میں 7واں حصہ بھی نہیں آ رہا, اس سے بھی کم آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ درست نہیں ہوگا, کسی کی بھی قربانی پھر نہیں ہوگی. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ باقی لوگ زیادہ پیسے دے دیں, وہ اس کی طرف سے دے دیں, اس کا حصہ بھی کیا کر دیں, 7ویں کے برابر کر دیں, تاکہ جو ہے وہ سب کی قربانی ٹھیک ہو جائے. اس کا خیال کرنا ضروری ہے. جو شخص جانور خریدنے کے لیے جائے گا اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ ٹھیک ہے, تو کوئی شخص بھی جا سکتا ہے, باقاعدہ جماعت بھی جا سکتی ہے, اور جانے والوں کو جو ہے وہ اجرت بھی دی جا سکتی ہے, پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو ہم نے شروع میں کہا تھا نا کہ 90% جانور کی قیمت اور 10% اخراجات, تو یہ جو جانور خریدنے کے لیے جو لوگ جائیں گے اگر ان کو کچھ دینا ہے تو یہ 10% میں سے ہی دینا ہے, یہ اس کے علاوہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر 1,00,000 روپے پورے جانور کے رکھے جا رہے ہیں تو اس کا 10% 10,000 روپے ہو گئے, تو یہ 10,000 میں سے ہی سارے اخراجات کرنے ہیں. ٹھیک ہے, پھر جو ہے وہ 90,000 جانور کی خریداری پہ ہی لگانے ہیں. اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. شرکاء پر جو ہے وہ ان کی اجرت نہیں ڈالی جا سکتی ہے. جانور کی خریداری کے لیے جانے والی جماعت یا شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت درست کرے. بہت ضروری ہے, نیتوں کے بغیر عبادتیں اللہ کے یہاں قبولیت حاصل نہیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے, خریداری سے متعلق شرعی احکامات کو سیکھنا چاہیے کہ کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے خریداری کا عمل درست نہیں رہتا, وہ سیکھنا ضروری ہے. قربانی کے جانور میں شرعی طور پر جن عیبوں کا نہ ہونا ضروری ہے وہ معلوم ہونے چاہیے. اگر کوئی شخص جانور خریدنے کے لیے جا رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا جانور قربانی میں نہیں ہو سکتا ہے, نہیں چل سکتا ہے, تو وہ تو اٹھا کے لے آئے گا, عیب والا جانور بھی اٹھا کے لے آئے گا. ٹھیک ہے, بعد میں گلے پڑے گا منتظمین کے. تو یہ ضروری ہے کہ اس کو یہ احکامات معلوم ہو. وکیل اور نائب کی حیثیت سے جس وقت وہ خرید رہا ہو جانور کو, تو اس بات کو یقینی بنائے کہ سارے جانور قریب قریب ایک جیسے ہوں, بہت بڑا فرق نہ ہو جانوروں میں. یعنی ایک کیٹیگری کے اگر 18,000 والا حصہ ہے تو 18,000 والے حصے کے جتنے جانور خریدے جائیں وہ تقریباً ایک جیسے ہوں. اگر 25,000 کا حصہ ہے تو 25,000 والے حصے کے جو جانور خریدے جائیں وہ تقریباً ایک جیسے ہوں. کس چیز میں ایک جیسے ہوں؟ عمر میں ایک جیسے ہوں, وزن میں ایک جیسے ہوں, خوبصورتی میں ایک جیسے ہوں. یقیناً بالکل ایک جیسے تو ممکن نہیں ہے, لیکن جس حد تک ممکن ہو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اگر بہت بڑا فرق کر دیا ہے, ایک جانور جو ہے وہ 1,00,000 کا خریدا اور دوسرا 1,50,000 کا خرید لیا, اور حصہ سب کا جو ہے وہ مثال کے طور پہ 18,000 ہے, تو یہ تو بہت بڑا آدھو ہاتھ کا کیا ہو گیا ہے, فرق ہو گیا ہے. ایسی صورت میں کئی معاملات ایسے ہوں گے جہاں یہ اضافی رقم اس خریدار کو دینی پڑے گی, خریدنے والے کو دینی پڑے گی. وہ اضافی رقم شرکاء کے اوپر نہیں ڈال سکتے, کیونکہ شرکاء کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے تو اعتماد کر لیا ادارے پر کہ خریداری کرتے وقت وہ کیا کریں گے, سب کا برابر خیال رکھیں گے, اور یہ برابر خیال نہیں رکھا تو امانت میں کیا ہو گئی, پوری امانت داری نہ ہو سکی. اور اگر امانت داری پوری نہ ہو سکے تو ذمہ داری اس کے اوپر آئے گی, شریک کے اوپر نہیں آئے گی. تو ایسے مسائل پیش آ سکتے ہیں. اس وجہ سے ضروری ہے کہ تقریباً ایک جیسے جو ہے وہ کیا کیے جائیں, جانور خریدے جائیں. بیوپاری سے جب معاملہ کیا جائے تو اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ کوئی ایسی شرط نہ لگ جائے جس سے شرعی طور پہ معاملہ فاسد ہو جاتا ہے, غلط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ خریدار یعنی خریدنے کے لیے جانے والے کو جن اختیارات کے ساتھ بھیجا ہے وہ ان سے تجاوز نہ کرے. لازم بات ہے کہ اگر کوئی ادارہ ہے وہ خود تو نہیں جا رہا ہے, اس نے اپنے افراد کو, جماعت کو بھیجا ہے اور اس کو بتایا کہ دیکھو بھائی اس علاقے کے جانور لینا ورنہ نہیں لینا, یا اس طرح کے جانور لینا ورنہ نہیں لینا, یا فلاں جگہ فلاں منڈی سے لینا ورنہ نہیں لینا, تو جو اختیارات اس کو دیے ہیں اس سے تجاوز نہ کیا جائے. ٹھیک ہے, قربانی کے اصل مالکین کی اجازت کے بغیر کمیشن نہ لیا جائے. بہت سارے لوگ اس کو تجارت بنائے ہوئے, بزنس بنایا ہوا ہے, اور بزنس کس طرح سے بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اپنا کمیشن رکھتے ہیں. بیوپاری سے کمیشن طے ہوتا ہے کہ تم سے اتنے جانور خریدیں گے اور اس میں کیا ہوگا, ہمارا اتنا کمیشن ہوگا. یہ سراسر جو ہے وہ کیا ہے, دھوکہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو اعتماد کر کے کیا کر رہے ہیں, آپ کے پاس حصہ لے رہے ہیں. ان کو تو نہیں پتہ کہ آپ بیچ میں کیا رکھ رہے ہیں, کمیشن رکھ رہے ہیں. ہاں اگر کمیشن رکھنا ہے تو اس کا جائز طریقہ یہ کہ بتا دیں, رکھ سکتے ہیں,
حق الخدمت لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ اجازت لینا ضروری ہوگا۔ اجتماعی قربانی کے جانور خریدنے کے لیے ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ عرف کے خلاف تصرفات جو ہیں وہ نہ کیے جائیں۔ اگر اعلان کردہ رقم سے زیادہ حصہ لیا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا، ابھی پیچھے ذکر کیا ہے۔ بغیر اجازت کمیشن وصول کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی نے پیسے دیے تھے کہ ہماری طرف سے گائے کر دینا، اور اس کی طرف سے 2-3 بکرے کر دیے، گائے نہیں کیا، تو یہ صحیح عمل نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ بیوپاری کی طرف سے بعض اوقات جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، تو یہ ڈسکاؤنٹ کس کا ہوگا، منتظمین کا ہوگا یا شرکاء ہوگا؟ تو یہ شرکاء کا ہوگا، یہ منتظمین کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، الا یہ کہ یہ شرکاء جو ہیں وہ منتظمین کو دے دیں۔ مثال کے طور پہ جانور خریدنے کے لیے کسی بیوپاری سے گئے اور 100 جانور خریدے، اس نے کہا 100 جانور آپ نے خریدے، چلیں آپ کو 10 لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں، مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ، 1 لاکھ روپے کا ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہیں۔ تو یہ 1 لاکھ روپے کس کے ہیں، یہ ہے سوال۔ تو یہ 1 لاکھ روپے شرکاء کے ہیں، منتظمین کے نہیں ہیں۔ منتظمین اس کو نہیں استعمال کر سکتے ہیں شرکاء کی اجازت کے بغیر، ٹھیک ہے۔ ہاں البتہ شرکاء دینا چاہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی بچ گئے وہ آپ کے ہیں تو وہ دے سکتے ہیں، ان کو اس بات کا کیا ہے، اختیار ہے۔ یہ کچھ اعمال ہیں، اگر آپ فہرست دیکھیں گے تو کوئی ایسی بات اس میں نہیں ہے جس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت ہو، سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ کون سا جانور ہے، اعضاء ٹھیک ہیں یا نہیں ہے، عمر جو ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، کہیں کم عمر تو نہیں ہے جس کی قربانی نہیں ہو سکے گی، یا بہت زیادہ بوڑھا جانور تو نہیں ہے جس کا گوشت پھر استعمال کرنے میں لوگوں کو مشکل ہوگی، ٹھیک ہے۔ قیمت کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ کوئی بہت زیادہ قیمت تو نہیں دی جا رہی ہے، کم قیمت کا جانور ہے، زیادہ قیمت تو نہیں دی جا رہی ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھنا۔ عیب دار جانور تو نہیں ہے، کیونکہ عیب دار اگر جانور ہوگا تو اس کی قربانی نہیں ہو سکے گی۔ وہ کون سے عیب ہیں جن کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی؟ تو سینگ اگر اکھڑے ہوئے ہوں، اکھاڑ دیا گیا ہو اور زخم کا نشان ابھی تک باقی ہو، اگر زخم کا نشان بھی ختم ہو گیا ہے، بھر گیا ہے، تو پھر اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اندھا جانور ہو یا لنگڑا ہو کہ چل کے قربانی کی جگہ تک بھی نہ جا سکتا ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری بالکل واضح ہو، تو ایسے جانوروں کی خریداری اس کے لیے درست نہیں ہوگی۔ عمر کے اعتبار سے ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کیا چند شرائط لگائی جا سکتی ہیں؟ تو کون کون سی شرائط لگائی جا سکتی ہیں؟ یہ شرائط لگائی جا سکتی ہیں۔ یہ شرط لگا سکتے ہیں کہ بیوپاری سے معاہدہ کرتے وقت یہ کہا جائے کہ بھائی ہم جو ہے وہ ساہیوال کے جانور ہی لیں گے، مثال کے طور پہ، اور کسی جگہ کے نہیں لیں گے۔ ساہیوال کے جانور آپ دیں گے تو ہم لیں گے، ورنہ آپ سے نہیں لیں گے، تو یہ شرط لگانا درست ہے۔ یہ کہا جائے کہ بھائی 3 سال سے زیادہ عمر کا جانور ہم نہیں لیں گے، بس زیادہ سے زیادہ 3 سال کی عمر کا جانور لیں گے، تو آپ یہ شرط لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جانور اگر ہمیں پسند نہیں آئے تو واپس جائیں گے تمہارے پاس، شرط لگا سکتے ہیں۔ اخراجات وہاں سے یہاں تک جانور پہنچانے کے آپ کے ذمہ ہوں گے، بیوپاری کے ذمہ ہوں گے، یہ شرط لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب تک باقاعدہ جانور ہم خرید نہیں لیں گے تب تک ان کی کھلائی پلائی بھی آپ کے ذمے میں ہوگی، یہ شرط بھی لگا سکتے ہیں۔ جانوروں کی قیمت کا کچھ حصہ آپ کو نقد دیا جائے گا، کچھ بعد میں دیا جائے گا، یہ شرط بھی لگائی جا سکتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی رات سے پہلے اگر کوئی جانور مر گیا یا بھاگ گیا تو اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی، تو یہ شرط بھی لگائی جا سکتی ہے، بشرط یہ کہ خریداری جو ہے وہ پھر عید الاضحیٰ کی رات میں مکمل کی جائے۔ اگر اس سے پہلے خریداری مکمل ہو گئی تو پھر یہ شرط اس کے اوپر نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ وکالت نامہ جو ہے وہ مکمل لے لینا چاہیے جانوروں کے چارے کے اعتبار سے، دیکھ بھال کے اعتبار سے۔ علاج معالجے پہ اگر کوئی اخراجات جانور کے آ رہے ہوں تو اس کا بھی وکالت نامے میں حصہ ہو جانا چاہیے، پہلے ہی آ جانا چاہیے۔ اگر گمشدگی ہو جائے، چوری ہو جائے، جانور بھاگ جائے، تو پھر اس صورت میں تفصیل ہے۔ اگر تو جانور میں یہ مسئلہ یعنی بھاگ گیا یا مر گیا یہ نمبر لگانے سے پہلے ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے، اور اگر نمبر لگانے کے بعد ہوا تو اس کا کیا حکم ہے، تو اس میں تھوڑی سی جو ہے وہ کیا ہے، تفصیل ہے، آگے اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ جانوروں کی حفاظت جو ہے وہ ذمہ داری ہے، اگر اجرت کے ساتھ لی ہے تو پھر یہ ذمہ داری انتظامیہ کی ہے، اور بغیر اجرت کے اگر حفاظت کر رہے ہیں تو یہ امانت ہے، حتی الامکان اس کی حفاظت کی کوشش کی جائے گی۔ اگر خدا نخواستہ پھر بھی جانور جو ہے وہ بغیر اختیار کے، بغیر تعدی کے فرار ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے یا قابو سے نکل جاتا ہے تو وہ ذمہ داری جو ہے وہ انتظامیہ کے اوپر نہیں ہوگی۔ یہ بہت اہم کام ہے جو جانوروں پر نمبر لگانے کا کام ہوتا ہے۔
اس کی یہ تفصیلات سامنے رہنی چاہیے کہ پرنٹڈ ٹوکن گلے میں لٹکایا جائے تاکہ جو ہے وہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. جو چپکانے والا ٹوکن ہوتا ہے وہ بعض اوقات ادھر ادھر ہو جاتا ہے, یا نمبر اگر لکھا جاتا ہے تو وہ بھی مٹ جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ باقاعدہ ایسا ٹوکن ہو جو آخر تک جو ہے وہ گلے میں رہے. گائے کا نمبر لگانے میں اختیار ہے, جب چاہیں لگا لیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ بالکل آخر میں لگایا جائے, اس میں اختیار باقی رہے گا, بہت ساری جو ہے وہ مسائل سے بچنے میں آسانی ملے گی. گائے کا نمبر لگانے میں قرآن اندازی کرنی چاہیے تاکہ اپنوں کو نوازنے والی بات نہ ہو. تو اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ سارے جانور کھڑے کیے اور 100 جانور ہیں مثال کے طور پہ, تو 100 پرچیاں بنا لیں, اور جو ہے وہ کیا کیا, پرچیاں ڈالیں, پرچی اٹھائی, ایک جانور پہ پہلے ہاتھ رکھا, جو بھی پرچی پہ نمبر آیا وہ جانور کا ہو گیا. پھر ایک دوسرے جانور پہ ہاتھ رکھا, پھر جو پرچی اٹھائی اس میں جو نمبر آیا وہ اس جانور کا ہو گیا. پھر تیسرا, پھر چوتھا, اسی طریقے سے سارے جانوروں کو اس طرح سے کیا کر دیا جائے, نمبر لگا دیے جائے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ لائن سے جانور کھڑے کر دیے, جو پہلے آیا وہ گائے نمبر 1, جو دوسرے پہ وہ گائے نمبر 2, وہ تیسرے پہ گائے نمبر 3, چوتھے پہ گائے نمبر 4. لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلا والا انداز اختیار کر لیا جائے, کیونکہ اس میں کسی کے ساتھ کوئی تعلق نبھانے والی بات نہیں ہے, سب برابر ہوں گے. دوسرے میں یہ اندیشہ بہرحال رہے گا کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کو پہلے سے پتہ تھا کہ آپ نے پہلے نمبر پہ کون سا جانور رکھا ہوا ہے, اس کے اندر کون شریک ہیں, تو یہ کوئی الزام لگا سکتا ہے. اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ قرآن اندازی کر لی جائے. گائے نمبر لگانے میں اگر نئی ٹیم استعمال کی جائے تو یہ اور زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا, زیادہ بہتر ہو جائے گا, جس کو پتہ نہیں ہے کہ گائے نمبر 1 میں کس کے نام ہے. ٹھیک ہے, گائے نمبر لگانے کے بعد اب یہ ان لوگوں کا ہو گیا جانور, جب جانور پہ گائے کا نمبر لگ گیا نا, اب یہ جانور ان کا ہو گیا. اب یہ نمبر تبدیل کرنے کے لیے اجازت چاہیے ہوگی, بغیر اجازت کے یہ نمبر تبدیل نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ کسی گائے پہ 4 نمبر لگ گیا تھا, تو بکنگ کے اندر جس کا 4 نمبر ڈلا ہوا ہے نا, اب یہ ان کا ہو گیا ہے. اب اگر اس کو 5 کرنا ہے, 3 کرنا ہے, تو اجازت لینی پڑے گی. ٹھیک ہے, گائے نمبر لگانے کے بعد اگر کوئی جانور مر جائے تو پھر کیا ہوگا, تو وکیل کی جانب سے نئے جانور کی خریداری ہوگی, کیونکہ اس میں اس کے اوپر ذمہ داری آئے گی اس کی حفاظت وغیرہ کی. ہاں البتہ اگر اس میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اس کی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہے, اور وہ جانور مر گیا ہے, تو پھر اجتماعی اس کے اندر اخراجات کے اندر اس کو شامل کیا جائے گا. اور اگر جو ہے وہ اس کا عمل دخل ہے, اس کی کوتاہی اس میں شامل ہے, تو پھر یہ ذمہ داری اسی کے اوپر آئے گی. گائے نمبر لگانے کے بعد کسی شریک کا انتقال ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. مثال کے طور پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ جس آدمی کا حصہ لیا گیا تھا اس کا عید سے پہلے ہی کیا ہو گیا, انتقال ہو گیا, جانور میں نمبر لگ گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا کیا جائے, تو اس کے ورثاء سے کیا لی جائے گی, اجازت لی جائے گی کہ آپ اجازت دے دیں تاکہ یہ کیا ہو جائے, اسی کی طرف سے ہو جائے. اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر کیا کیا جائے گا, تو پھر ایسی صورت کے اندر اختیار ہے کہ کسی اور کو کیا کیا جا سکتا ہے, اس کی طرف سے شریک کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ابھی تک جانور بہرحال قربان نہیں ہوا ہے, تو اس کو جو ہے وہ کیا کیا جا سکتا ہے, شریک کیا جا سکتا ہے. بعض لوگ اپنے جانور لا کے منتظمین سے کہتے ہیں کہ آپ قربان کر دیں, تو اس صورت میں ان کو کیا کیا جائے گا, باقاعدہ رقم طے کی جائے کہ ہم کتنے پیسے لیں گے اس کام کے, وہ پہلے سے پتہ ہونے چاہیے, اور وہ رقم لینا جو ہے وہ اجازت ہوگی. اس میں جانور کی حفاظت بھی ہے, اس کا چارہ بھی ہے, قصائی کی اجرت بھی ہے, یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائیں گی. بہتر یہ ہے کہ جو قصائی ہے وہ جانور لے کر نہ آئے, جانور مذبح خانے تک لانے والی الگ ٹیم ہو, کیونکہ وہ قصائی جو ہے وہ ویسا اہتمام نہیں کر سکتا ہے جیسا اہتمام ایک باقاعدہ ٹیم کرے گی. تو جانور کو پورے اہتمام سے راحت کے ساتھ وہاں تک پہنچانا, یہ ایک الگ اس کی ٹیم مقرر ہونی چاہیے. گائے نمبر کی ترتیب سے جانوروں کو پہنچایا جائے اور وہاں پھر اس کو جو ہے. ذبیحہ بہت زیادہ اہم ہے, اتنا اہم ہے کہ اس میں ہر ایک کا ذبح کیا ہوا جانور جائز ہے یا ناجائز ہوتا ہے. ہر ایک کا ذبح جائز نہیں ہے. ہندو اگر کوئی ذبح کر دے, اللہ کا نام لے کر بھی ذبح کر دے, تو اس کا گوشت کھا سکتے ہیں ہم, نہیں کھا سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. اس وجہ سے اس سے متعلقہ مسائل بھی لوگوں کے سامنے ہونے چاہیے, جو اس عمل کے اندر شریک ہیں ان کو اہتمام کرنا چاہیے. حضرات صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ اس کے لیے معروف تھے کہ وہ یہ کام سر انجام دیتے تھے. ٹھیک ہے, جانور ذبح کرنے والے کو یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ کچھ شرائط ہیں, کچھ سنتیں ہیں, کچھ مستحبات ہیں, کچھ مکروہات ہیں, ان کا علم ہونا چاہیے. شرائط میں یہ بات شامل ہے کہ جانور حلال ہونا چاہیے,
ذبح کے وقت جو ہے وہ جانور میں زندگی ہونی چاہیے. اگر ذبح سے پہلے وہ مر گیا ہے تو اب ذبح کو کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ مردار جانور ہے, اس کا گوشت استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے, قربانی بھی نہیں ہوگی. ذبح کرنے والا شخص یا مسلمان ہونا چاہیے یا عیسائی یا یہودی بھی ہو سکتا ہے, اگر وہ اللہ کا نام لے کے ذبح کرے, اور وہ عیسائی اور یہودی جو کم از کم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے عیسائیوں یہودیوں والے عقائد پر موجود ہو. ذبح کے امور سے واقف ہونا چاہیے, اور جانور کی تمام رگیں یا جو ہے کم سے کم 3 رگیں جو ہیں وہ کٹ جانی چاہیے. 4 رگیں ہوتی ہیں, ان میں سے 3 رگیں کٹ جانا ضروری ہوگا. اللہ کا کوئی بھی نام لیا جا سکتا ہے. نام اللہ کا نام لینے کے بعد باتوں میں لگ گئے, پھر جانور ذبح کر رہے ہیں تو اب دوبارہ اللہ کا نام لینا ہوگا. ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے والا تسمیہ کافی ہوگا. اگر ایک سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ذبح کے اندر شریک ہیں تو سب کو اللہ کا نام لینا ہوگا. کئی جگہوں پہ یہ رسم ہوتی ہے یا لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بھی چھرے پہ ہاتھ رکھیں, تو چھرے پہ جو بھی ہاتھ رکھ رہا ہے اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا, اللہ کا نام لینا ہوگا, اور زور سے اللہ کا نام لینا ضروری ہوگا. صرف دل کے اندر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا. ذبح کہاں سے کیا جائے گا, تو جو ایک اندر کو دھسا ہوا حصہ ہوتا ہے جانور کے سینے اور گردن کے درمیان, وہاں جو ہے وہ چھری چلانی ہوگی. ایک ہڈی سی یا ابھرا ہوا سا حصہ ہوتا ہے, بہتر یہ کہ اس کے نیچے سے کیا جائے, اگر اس کے اوپر سے بھی ذبح کیا جائے تو وہ بھی درست ہے. بس شرط یہ ہے کہ 3 رگیں یا 4 رگیں جو ہے وہ کٹ جانی چاہیے. یہ سنتیں ہیں. قبلہ رخ رکھنا چاہیے, جانور کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو, ذبح کرنے والے کا بھی. یہ چیزیں عام طور پہ معروف ہیں. چھری پہلے سے تیز کر لینی چاہیے, حلق کی جانب سے ذبح کرنا چاہیے. پاکی جو ہے وہ شرط نہیں ہے, جانور ذبح کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں ہے. بہتر ہے کہ ہو, لیکن پاک ہونا ضروری نہیں ہے. ناپاک نے بھی اگر اللہ کا نام لے کے ذبح کر دیا تو ذبح ہو جائے گا. چھری ہی ضروری نہیں ہے, چاقو ہی ضروری نہیں ہے, چھرا ہی ضروری نہیں ہے. کوئی بھی تیز دھار چیز جس سے خون بہہ جائے اس کو استعمال کر کے ذبح کیا جا سکتا ہے. وہ کوئی لوہے کی چیز بھی ہو سکتی ہے, کوئی تیز دھار لکڑی بھی ہو سکتی ہے, کوئی تیز دھار پتھر بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی تیز دھار چیز ہو سکتی ہے. جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کو کھلا پلا لینا چاہیے. چھری تیز کرنی چاہیے لیکن جانور کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. جہاں ایک جانور ذبح ہو اس کے سامنے جو ہے وہ دوسرے زندہ جانور کو نہیں رکھنا چاہیے. کوشش کرنا چاہیے کہ یہ الگ الگ جگہ پہ ہوں. ٹھیک ہے, ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کی کھال نہ اتاری جائے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ معروف ہیں. یہ ضروری ہے کہ جو ذبح کے عمل میں لوگ شریک ہیں وہ باقاعدہ ایک ٹیم کی طرح کام کریں, ان کا کوئی نگران ہو, اور وہ گائے نمبر کے حساب سے جانور ذبح کرنے کے لیے حوالے کرتا رہے. اور جس وقت ذبح کر رہے ہوں تو اس وقت شرکا کی طرف سے نیت کر لی جائے کہ یہ ان فلاں لوگوں کی طرف سے ہے. جب جانور ذبح ہو جائے تو فوراً سر کو الگ نہ کیا جائے, بلکہ گلے میں جو نمبر ہے وہ کہیں نہ کہیں جانور کے باڈی کے ساتھ, جسم کے ساتھ کہیں نہ کہیں اس کو کر دیا جائے. موٹے مارکر سے جو ہے وہ کھال کے اوپر لکھ لیا جائے. پھر جب کھال اتر جائے تو پاؤں کے اوپر لکھ لیا جائے. پھر جب ٹکڑے ہو جائیں تو ہر ٹکڑے کے اوپر کیا کیا جائے, ایک کوئی رسید لگا دی جائے, کوئی کاغذ کا ٹکڑا لگا دیا جائے جس پہ باقاعدہ نمبر ہو, تاکہ بعد میں یہ گوشت مختلف جانوروں کے آپس میں مل نہ جائے. گوشت کو تقسیم کرنے میں وزن برابر رکھنا ضروری ہے, جس حد تک ممکن ہو برابر وزن رکھنا چاہیے. اور پھر جو اضافی حصے ہیں, پائے ہیں, کلیجی ہیں, دل, گردے, پھیپھڑے وغیرہ, اس کو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایک پایا 4 حصوں میں ڈال دیا جائے اور باقی کو جو ہے وہ کیا کیا جائے 3 حصوں میں ڈال دیا جائے. تو شرکا کو بھی پہلے بتا دینا چاہیے کہ برابری جو ہے وہ گوشت میں ہوگی, ان چیزوں میں برابری ضروری نہیں ہے, شریعت میں بھی ضروری نہیں ہے, اور انتظامی طور پہ بھی یہ مشکل کام ہے. ہاں اگر کوئی انتظامی طور پہ یہ کرنا چاہے کہ ہر چیز کو برابر کرنا چاہے تو اختیار کر سکتے ہیں کہ پائے بھی بنا کے دیے اور سب کو برابر کر دیے, کلیجی میں بھی سب کو برابر کیا, اور باقی چیزوں میں بھی سب کو برابر کیا. کرنا چاہیں تو انتظامیہ کر سکتی ہے. جو لوگ گوشت تقسیم کر رہے ہیں وہ باقاعدہ دیکھ کر جس کا حصہ ہے اسی کے حوالے کریں. ایسا نہ ہو کہ کسی اور کے حوالے ہو جائے اور بعد میں جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. جب کوئی حصہ لے کے چلا جائے تو اس کو کاٹ دیا جائے, وصول شد وغیرہ لکھ دیا جائے, تاکہ جو ہے وہ ذہنی طور پہ اس بوجھ سے آزاد ہو جائے. اگر کسی سے مزید پیسے لینے ہیں تو وہ اسی وقت لے لیے جائیں جب وہ حصہ لینے کے لیے آیا ہے. کسی کو واپس دینے ہیں تو اسی وقت دے دیے جائیں جب وہ حصہ لینے کے لیے آیا ہے. یہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ وکالت نامے میں جو ہے وہ عبارت ڈال دی جائے کہ اگر حصہ خراب ہونے کا, گوشت خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو کیا کر دیا جائے, انتظامیہ جہاں مناسب سمجھے اس کو لگا دے.
کھال کے بارے میں بھی پہلے سے اجازت لے لی جائے کہ کھال ہم استعمال کریں گے، اور اگر وہ لے جانا چاہتے ہوں تو ان کو کھال دی جا سکتی ہے۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی کا جانور پورا ہے اور وہ کھال مانگ رہا ہے تو اس کو مانگنے کا اختیار ہے، لیکن اگر کوئی ایک حصہ رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کھال مجھے دے دیں تو اس کو کھال نہیں دی جا سکتی ہے۔ البتہ اس کو کھال کی قیمت دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کھال کی قیمت استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، اسے وہ صدقہ ہی کرنا پڑے گا۔ کھال بیچی بھی جا سکتی ہے، لیکن بیچنے کے بعد اس کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرنی پڑتی ہے۔ ایسے مدارس میں دے سکتے ہیں جہاں رہائشی طلبہ نہ ہوں، دے سکتے ہیں۔ امیر آدمی کو بھی کھال تو گفٹ کی جا سکتی ہے، تو مدرسوں کو بھی کیا کی جا سکتی ہے، گفٹ کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی مخصوص مد میں کھال لی گئی ہے تو پھر اسی مد میں کھال استعمال کرنی ہوگی، پھر کسی اور مد میں استعمال نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ کہا کہ مدرسے کے طلبہ کے لیے استعمال ہوگی اور بعد میں تحفے طائف میں دی جائے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، پھر اسی مدرسے کے طلبہ ہی کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس کو استعمال کرنا ہوگا۔ اگر وکالت نہیں لی گئی ہے اور رقم بچ گئی ہے، پیسے بچ گئے ہیں، تو پھر کیا کرنا ہوگا، پھر پیسے واپس ہی دینے ہوں گے۔ اگر وکالت نامے میں یہ بات داخل کر لی تھی کہ اگر پیسے بچ جائیں تو انتظامیہ رکھ سکتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ اجازت نہیں لی گئی تھی تو پھر پیسے واپس ہی کرنے ہوں گے۔ اور اگر وکالت لے لی گئی تھی تو جس نام سے وکالت لی گئی تھی کہ پیسے یہاں خرچ ہوں گے، پھر پیسے وہیں خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ حسب ثوابدید کا لفظ لکھ دیا جائے تاکہ اختیار رہے کہ جہاں بہتر سمجھیں گے وہاں کیا کر لیں گے، اس کو استعمال کر لیں گے۔ اسی طریقے سے تخمینی اخراجات کے عنوان سے جو پیسے لیے گئے تھے اس میں سے اگر کچھ بچ گیا ہے تو اس میں بھی یہی ساری تفصیل ہے۔ قربانی کے عمل کے خدمتگاروں کا معاوضہ دیا جا سکتا ہے، جی بالکل دیا جا سکتا ہے، عرف کے مطابق جو بھی معاوضہ ان کا بنتا ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی قربانی رہ گئی، بعد میں پتہ چلا کہ سارا عمل ختم ہو گیا، عید کے دن چلے گئے اور پتہ چلا کہ ایک شخص پیسے دے کے گیا تھا، وہ دراز میں رکھ لیے تھے، رسید کاٹی نہیں دی، اب یاد آیا کہ بھئی اس کی قربانی تو ہماری ذمہ تھی، تو اس کی رقم واپس کرنا ضروری ہے۔ البتہ اس کے لیے رقم کا حکم یہ ہوگا کہ وہ اس کو صدقہ کرے، وہ اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا ہے، کیونکہ اب اور کوئی صورت ممکن نہیں ہے، اب قربانی ہو نہیں سکتی ہے، تو اس کو صدقہ کیا جائے گا۔ قربانی میں مختلف کیٹیگریز تھیں، اور جس کا حصہ کم والا تھا اس کو زیادہ والے کا گوشت چلا گیا، جس کا حصہ زیادہ والا تھا اس کو کم والے جانور میں سے گوشت چلا گیا، تو کیا کریں؟ تو بہتر یہ ہے کہ ان کو کال وغیرہ کر کے معافی تلافی کر لی جائے اور معاملہ ختم ہو جائے، ان کو بتا دیا جائے کہ بھئی غلطی ہو گئی ہے۔ اگر وہ کہیں کہ نہیں جناب ہمیں تو کیا چاہیے، آپ نے ہم سے پیسے زیادہ لیے تھے تو ہمارے پیسے واپس کریں، تو پھر یہ پیسے واپس دینے پڑیں گے۔ البتہ وہ پیسے کیا کرنے ہوں گے، صدقہ کرنے ہوں گے، استعمال نہیں کر سکتے۔ 7 حصے والا جانور تھا، 5 حصوں کی تو بکنگ ہوئی اور جانور ذبح ہو گیا، اب باقی 2 حصوں کا کیا کریں؟ تو یہ کوتاہی منتظمین کی طرف سے ہوئی ہے، تو اس کے اضافی پیسے منتظمین کو دینے ہوں گے۔ گائے نمبر 5 پر گائے نمبر 6 کے شرکاء کے نام لے لیے، یعنی جب ذبح کا عمل ہو رہا تھا تو پرچی جو سامنے تھی 6 نمبر والوں کے نام 5 نمبر پہ لے لیے، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ قربانی ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہلے ذکر کیے جا چکا ہے کہ سب جو جانور قربانی کے ہی ہیں اور سب میں 7 ہی حصے ہیں، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گائے نمبر 12 کے شریک کو گائے نمبر 11 کے شریک کا حصہ دے دیا، 11 والے کو 12 کا حصہ دے دیا، تو اس میں وہی تفصیل ہے کہ اگر سب کے حصے ایک ہی قیمت والے تھے پھر تو مسئلہ نہیں ہے، چلا گیا، کوئی بات نہیں۔ اور اگر جو ہے کیا کہتے ہیں حصے مختلف ہیں، یعنی مختلف کیٹیگریز کے ہیں، تو پھر اس کا وہ حکم وہی ہے جو بھی ہم نے ذکر کیا کہ معافی تلافی یا تو کروائی جائے اور ہر ایک اپنے حصے سے کیا کر لے، دستبرداری کر لے، یا جو ہے وہ اگر وہ پیسے مانگتا ہے تو پھر اس کو اضافی پیسے جو ہے وہ دینے ہوں گے، یا اگر گوشت ایک دوسرے کو دینے کے لیے واپس تیار ہیں تو ایک دوسرے کو کیا کیا جائے گا، گوشت دیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں جب الگ الگ کیٹیگری کے ہوں، اگر ایک ہی کیٹیگری کے ہوں تو پھر اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے، وہ حصے جو ہے وہ ان کی طرف سے ہو جائیں گے۔ یہ بس یہی چیزیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ اس میں ابھی اگر کوئی سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کی جو بھی خیر ہے وہ اللہ کی طرف سے، اگر کوئی کوتاہی ہو تو وہ ہماری طرف سے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔